السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج بتاریخ 4 مئی بروز اتوار دوپہر 2:20 پر یہ ناگہانی اطلاع اور یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ ہندوستان کی مشہور علمی شخصیت، تعلیمی شخصیت، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں مہاراشٹر کے فاؤنڈر اور بانی حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ادھر کچھ دنوں سے مختلف عوارض کا شکار تھے، بیماریوں کا شکار تھے اور بالکل نازک کنڈیشن میں آپ کے اوقات گزر رہے تھے، لیکن آج کا یہ حادثہ اچانک ایسا پیش آیا کہ ایک بجلی کی طرح، ایک ناگہانی حادثے کی طرح کانوں میں یہ آواز پڑی، اس لیے کہ اچانک یہ اطلاع ملنے کی امید نہیں تھی۔ بہرحال دنیا فانی ہے، سب کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو آنا ہے اس کو جانا ہے۔ تقریباً 74 سال کی عمر کے بعد آج آپ اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کی پیدائش 1 جنوری 1950 میں آپ کا جو آبائی وطن تھا کوساڑی ضلع سورت، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں آپ کے والدین رہتے تھے۔ بعد میں یہ خاندان وستانہ منتقل ہو گیا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسہ قوت الاسلام کوساڑی اور مدرسہ شمس العلوم بڑودہ میں ہوئی۔ پھر تقریباً 15 سال کی عمر میں آپ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں داخل ہوئے 1964 میں۔ 8 سال تک وہاں رہ کر آپ نے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ جس زمانے میں آپ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں رہ رہے تھے تو ہمارے واپی شہر کے مشہور عالم دین مولانا محمد ایوب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری معروف سماجی شخصیت، ہم سب کے دوست حافظ عبد الوہاب خان صاحب واپی، یہ دونوں مولانا وستانوی کے کمرے میں آپ کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں کی تعلیم مکمل کر کے مولانا وستانوی 1972 کے بعد ملک کی مشہور دینی درسگاہ مدرسہ مظاہر سہارنپور تشریف لے گئے، جہاں اس وقت ملک کی عظیم مایہ ناز شخصیتیں اپنے علمی فیوز سے انسانیت کو فیضیاب کر رہی تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث مدرسہ مظاہر سہارنپور میں قال اللہ قال رسول کی گونجیں سنایا کرتا تھا۔ مولانا وستانوی نے وہاں رہ کر ان ماہرین فن سے اپنی علمی پیاس بجھائی اور 1973 میں وہاں سے فراغت حاصل کی۔ مولانا وستانوی کا اصلاحی سلسلہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب سے اس وقت سے قائم تھا جب آپ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں طالب علم ہوا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ 1982 تک حضرت شیخ کی زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے انتقال کے بعد یہ اصلاحی تعلق آپ کا قطب عالم، مرشد امت، ہم سب کے استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ سے جڑ گیا۔ مولانا وستانوی جس زمانے میں مدرسہ مظاہر سہارنپور میں پڑھ رہے ہیں، یہ وہی دور ہے جب مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا، یہ بھی مدرسہ مظاہر سہارنپور میں اس وقت طالب علم ہوتے تھے، اور مولانا وستانوی اور مولانا حبیب صاحب مدظ اللہ العلی دونوں ہمدرس تھے۔ مولانا حبیب صاحب سے اس تعلق کی بنیاد پر آپ جامعہ عربیہ ہتھورا میں آتے تھے، مولانا حبیب صاحب کے کمرے میں بیٹھتے تھے۔ بسا اوقات ہم لوگ کے زمانے طالب علمی میں مولانا حبیب صاحب نے آپ سے کسی کتاب کے پڑھانے کے لیے کہا، ہم لوگ اس وقت عربی اول دوم سوم کے طالب علم ہوا کرتے تھے۔ مولانا وستانوی اور مولانا عبداللہ ہاسوٹ جو آپ کے سالے تھے، یہ دونوں ساتھ میں آیا کرتے تھے۔ ابھرتی ہوئی جوانی تھی، داڑھی کا ایک بال نہیں پکا تھا، بالکل نو عمری تھی، اور اس وقت جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں کی بنیاد نئی پڑی تھی۔ 1979 میں یعنی 1 میں آپ نے دارالعلوم فلاح دارین، آپ نے دارالعلوم کنتھاریہ بھروچ میں پڑھاتے ہوئے
فراغت کے بعد، مظاہر سے فراغت کے بعد اب دارالعلوم کنتھاریہ بھروچ میں مدرس ہو گئے تھے۔ وہاں پڑھاتے ہوئے آپ کا عکل کنواں کے علاقے میں آنا جانا ہوتا تھا، اصلاحی بیانات ہوتے تھے۔ علاقے کی غربت، جہالت، مسلمانوں کی تعلیم اور دین سے دوری کو دیکھ کر آپ نے درد محسوس کیا اور وہاں پر 6 بچوں اور ایک استاد پر مشتمل ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کی آپ نگرانی کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جا کر مکمل کام قابو میں نہیں آئے گا، تو آپ دارالعلوم کنتھاریہ کی تدریس سے رخصت لے کر، استعفیٰ دے کر یہاں مستقل آ کر مقیم ہو گئے۔ ادارہ بھی کچا تھا، آپ کی رہائش گاہ بھی کچی تھی۔ انہی دنوں میں آپ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کے پاس آ کر ٹھہرتے تھے، حضرت کے مشوروں سے فائدہ اٹھاتے تھے، حضرت سے آپ بیعت تھے اور بعد میں آپ کو حضرت سے خلافت بھی ملی۔ مولانا بستانوی کو مولانا صدیق صاحب باندوی سے بھی خلافت تھی، اور حضرت کے انتقال کے بعد حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت سے نوازا۔ مولانا بستانوی مولانا صدیق صاحب سے اتنا قریب ہوئے کہ ان کا درد اپنا درد بنا لیا، ان کی فکر کو اپنی فکر بنا لیا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خداوند قدوس نے 2 درد دیے تھے۔ ایک درد قرآن پاک تصحیح کے ساتھ پورے ملک میں پڑھا جائے، اور دوسرا درد گاؤں گاؤں مکاتب کا جال پھیلے۔ مولانا بستانوی نے ان دونوں فکروں کو اپنے اوپر اوڑھا۔ ملک میں قرآن پاک صحیح کس طرح پڑھا جائے اس کے لیے مسابقے کرائے، اس کے لیے فنڈ فراہم کیا، عرب شیوخ کو بلایا، ائمہ حرمین کو بلایا، اور تاریخ ساز وہ بڑے بڑے مسابقے کرائے جس سے پہلے ایسے مسابقے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ اور مولانا صدیق صاحب کے اس غم کو آپ نے اپنے اندر اتارا اور پورے ملک میں اس کام کو آگے بڑھایا۔ اس ملک میں قرآن پاک تصحیح کے ساتھ پڑھا جائے، یہ درد 2 بزرگوں کو تھا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو سراپا خدمت قرآن سے ہی گویا کی معنون تھے۔ خدمت قرآن آپ کا درد تھا، نورانی قاعدے کی تعلیم ہو، تلفظ درست ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں جب بمبئی میں آ کر مہینوں رہے، وہ دودھ والا بلڈنگ میں آپ کے YMC کے سامنے جو ٹاور بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کا قیام رہتا تھا۔ مہینوں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کا وہاں قیام رہا ہے۔ ان دنوں آپ نے بمبئی کے لوگوں کو قرآن پاک صحت کے ساتھ پڑھا جائے اس کے لیے متوجہ کیا اور کھڑا کیا۔ رفیق بھائی دودھ والا ہو، یا ہمارے شالیمار ہوٹل کے مالک شہاب الدین بھائی مرحوم ہو، یا ان کے بعد کام کرنے والی ٹیم ہو، یہ سارا درد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منتقل کیا ہوا درد تھا۔ ادھر حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درد مولانا بستانوی کے سینے کے اندر اترا، اور انہوں نے پورے ملک میں قرآن پاک کے تصحیح کے حلقے، مکاتب کا جال پھیلایا۔ ہزار مکاتب آپ نے پورے ملک میں پھیلا دیے۔ آپ کا اپنا ادارہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اس کا فیض اپنی طرف، اس ادارے میں عربی نظام کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مینجمنٹ کے اندر، اپنے ٹرسٹ کے انڈر میں میڈیکل کالج، فارمیسی کالج اور انجینئرنگ کالج، اور اس کے ضمن میں بہت چھوٹے بڑے آپ نے کالجز قائم کیے۔ مہاراشٹر کے اندر میڈیکل کالج کسی مسلم مینجمنٹ کے پاس نہیں تھا۔ فرد کو چھوڑیے، اداروں کے پاس مسلمانوں کا اپنا میڈیکل کالج نہیں ہے۔ مولانا غلام محمد بستانوی ایک عالم دین کا عظیم کارنامہ ہے، جنہوں نے اپنی شخصی محنتوں سے اقلیتی بنیاد پر ادارے کو حکومت سے منظور کرا کر آپ کے جالنہ کے قریب میڈیکل کالج، MBBS کالج قائم کیا، جس کے لیے تقریباً 400 کروڑ روپیہ اس وقت درکار تھا۔ اس وقت مولانا نے قائم کیا تھا، مولانا مقروض ہو گئے تھے، انہوں نے پورے احوال مجھ کو سنائے۔ اتنی عظیم خدمات انجام دینے والا ایک فرد 50 سال کے اندر کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی ہندوستان کے اندر کہ کوئی ایک فرد ایسا کھڑا ہو جس نے اتنا بڑا تعلیمی انقلاب برپا کیا ہو، جس کا فیض پورے ملک میں عام ہے۔ ایک طرف مدرسہ اشاعت کلکوا کے اندر تقریباً 15,000 سے زائد طلباء اس ہاسٹل میں رہ کر اپنی دینی پیاس بجھاتے ہیں، اور اگر مکاتب کو جوڑ لیا جائے، کالجز کو جوڑ لیا جائے،
تو 1 لاکھ سے زائد طلبہ اس علمی نظام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ہے کارنامہ مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی انہی خدمات کو دیکھ کر دارالعلوم دیوبند نے 1998 میں آپ کو ممبر شورا نامزد کیا۔ دارالعلوم کی باڈی کے آپ تاحیات ممبر تھے۔ مدرسہ مظاہر سہارنپور کی باڈی نے آپ کو اپنی شورا کے اندر لیا۔ جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ مولانا صدیق صاحب کے ادارے میں آپ ممبر شورا ہے۔ مولانا صدیق صاحب کے خلیفہ ہیں، شیخ یونس صاحب کے آپ خلیفہ ہیں، اور دیگر چھوٹے بڑے ہزاروں ہزار مدارس میں جن کی آپ سرپرستی بھی کرتے تھے اور کسی حد تک کفالت بھی کرتے تھے، ان تمام مدارس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ایک سرپرست کی حیثیت سے آپ اس باڈی کے اندر شامل تھے۔ آج یہ علم کا چراغ، انسانیت کا درد رکھنے والا 74 سال کی عمر میں مختلف عوارض کا شکار ہو کر دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی جانب روانہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالعلوم دیوبند سے متعلق افراد، مدرسہ مظاہر سہارنپور سے متعلق افراد، جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ سے متعلق افراد، ہم جیسے ہزاروں چاہنے والے آپ کے دکھ درد میں، آپ کی فیملی کے ساتھ اس غم میں برابر کے شامل ہیں۔ آپ کے صاحبزادے خلف الرشید، جامعہ کے موجودہ ذمہ دار بھائی مولانا حذیفہ وستانوی صاحب، ہم آپ کے اور آپ کی فیملی کے دکھ میں برابر کے شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد مرحوم کو غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ سکون نصیب کرے، اور جو درد لے کر دنیا سے وہ گئے ہیں، بیماری کے ایام میں آپ کو آکسیجن لگا ہوا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس حالت میں آدمی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اس حال میں بھی آپ احوال لے رہے ہیں، مدارس کے مکاتب کے طلبہ کو بلا کر ان کا قرآن سن رہے ہیں، ان کو انعامات دے رہے ہیں۔ کیسا درد تھا رمضان کا مہینہ، ہم نے دیکھا روزے کی حالت میں ہے، طلبہ کو بلا کر قرآن بھی سن رہے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، اور مدرسے کے احوال کے سلسلے میں فکر مند بھی ہیں۔ آج وہ دل درد مند اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو غریق رحمت کرے۔ میں اپنی مدارس اسلامیہ کی برادری سے درخواست کر رہا ہوں، حضرت کے لیے زائد سے زائد ایصال ثواب، دعائے مغفرت کی جائے، اور حضرت کی اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہم سب تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم اور اس کے ذیل میں چلنے والے تمام نظاموں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی مشکلات سے، بلیات سے، آفات سے، فرقہ پرستوں کی سازشوں سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ نصیب فرمائے۔ میں ایک ادنا خادم محمد حذیفہ قاسمی بھیونڈی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔